والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سود کی مذمت کے بارے میں کلام ہوا تھا اور اس کے سلسلے میں مختلف آیات اور احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں ذکر کر کے جو ہمارے موجودہ معاشرے میں سود کی صورتیں رائج ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا بہت ہم نے کلام کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ گناہوں سے محفوظ رہ سکیں، بچ سکیں۔ جو آیت اس سلسلے میں صریح کہلاتی ہیں، بالکل واضح، ان میں سے ایک آیت یہ عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام فرمایا۔ بیع کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا، اور ربا سود کو کہتے ہیں۔ اس کی تعریف اور اس کی پوری اقسام وغیرہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصے میں بیع کو حلال قرار دیا۔ یقینی سی بات ہے کہ جب عمل حلال ہوگا تو اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیز بھی حلال ہوگی۔ جب آپ حلال چیزوں کو پکائیں گے تو تیار ہونے والا کھانا بھی حلال ہی ہوگا، حرام تو نہیں ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جائز بیع کرتا ہے، خرید و فروخت کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے یا اور ذرائع سے وہ رزق کماتا ہے، تو اب جو اس کے پاس چیز آتی ہے، چاہے وہ بطور ثمن آئے، یعنی جب آپ کوئی شے بیچتے ہیں تو اس کی جو قیمت حاصل ہوتی ہے اسے ثمن کہا جاتا ہے۔ ویسے اصطلاحی طور پر ایک لفظ ہوتا ہے قیمت اور ایک لفظ ہوتا ہے ثمن۔ عربک ورڈ ہے ثمن، سے ہے، سے، سا میم نون، ثمن۔ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بازار میں جا کے کسی دکاندار سے کہتے ہیں جس کی قیمت کیا ہے، اس نے کہا مثال کے طور پہ 500 روپے، یہ ہے قیمت۔ اب آپ بارگیننگ شروع کرتے ہیں کہ نہیں یار مہنگی، تھوڑا کم کر دو یار۔ اس نے کہا چلو اچھا آپ 450 دے دو، آپ نے کہا ڈن۔ تو جس پر ڈن ہو جاتا ہے وہ ثمن کہلاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بیع اللہ تبارک و تعالی نے جائز قرار دی تو پھر اس کا ثمن بھی ہمارے لیے طیب اور حلال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پہ انبیاء علیہم السلام کو، رسول کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں رسولوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ پاکیزہ چیزوں میں سے کھائیں۔ یہ دو طرح کا ہوگا، ایک یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی کسب اور کوشش کے کوئی شے حاصل ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کی دعوت میں گئے، اس نے کھانا سامنے رکھ دیا، کسی جنگل میں جا رہے ہیں، کسی درخت پہ پھل لگے ہیں، توڑ کے کھا لیے، یعنی ہم باقاعدہ کوئی جاب نہیں کر رہے ہیں، کوئی تجارت نہیں کر رہے ہیں، اب وہ شے سامنے آئی تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ان اشیاء میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال رکھا ہے یا ان چیزوں میں سے ہے جن کو حرام رکھا ہے۔ اس کی ایک وسیع معلومات ہونی چاہیے جو انشاءاللہ اپنے موقع پہ ہم ذکر کریں گے۔ اور دوسرا کسب کا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا پیشہ اختیار کرے کہ جس سے جو آمدنی ہو وہ طیب اور حلال ہو۔ تو یہی ہمارا ابھی موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بیع کو حلال فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے مرضی آپ خرید و فروخت کریں، بلکہ اب خرید و فروخت کے لیے بھی ایک تو اس کا طریقہ سیکھنا ہوگا کہ کیا کیا ہم کس طریقے سے بیع کر سکتے ہیں، بیع کی اقسام کون کون سی ہیں، پھر کس چیز کی بیع، پیشہ کس چیز کا اختیار کریں۔ بہت سے لوگ شرابیں بیچ رہے ہیں، کوئی چرسے بیچ رہا ہے، کوئی ہیروئن بیچ رہا ہے، کوئی اسلحہ بیچ رہا ہے، کوئی سگریٹ پان بیچتا ہے، گٹکے بیچتا ہے، تو ان کی کمائی کا کیا شرعی حکم ہے، یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تھوڑا سا کلام آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو کچھ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ تو یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ ایک تو ہے براہ راست بغیر کسب کے کھانا، ویسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کسی کے ذریعے سے، اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ کسب حلال کے ذریعے، یعنی کوشش کر کے حلال کو حاصل کرنا۔ وہ جیسے پیسوں کی شکل میں حاصل ہو گیا، اب مجھ سے چیز لے کر کھا رہے ہیں، تو چیز ایک نفس چیز ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ جیسے اب آپ مثال کے طور پہ فرض کر لیں باہر کے ملک میں ایک آدمی بڑے حلال طریقے سے کماتا ہے لیکن سور خرید لیتا ہے، شراب خرید لیتا ہے، تو یہ شراب اور سور حلال پیسے سے خریدنے کی وجہ سے ہمارے لیے حلال تو نہیں ہو جائیں گے۔ اور ایک پھر وہ نفس پیسہ، کون سی بیع کی ہے، کس طریقے سے کی ہے، تو جو پروفٹ آپ کے ہاتھ میں آیا ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے، ان دونوں کی حلت کو دیکھنا ہوگا۔
دونوں جگہ حلت قائم ہوگی تو نجات ہے۔ پیسہ حرام کا ہے، حلال خریدا تو قابل گرفت، حرام ہے حرام خریدا قابل گرفت، حلال ہے حلال خریدا بالکل ٹھیک ہے۔ تو یوں، اور یا حلال ہے اور حرام خریدا تب بھی قابل گرفت۔ بس ایک ہی چیز صحیح ہے کہ رزق بھی حلال ہونا چاہیے، پیسہ بھی حلال ہو کر ہاتھ میں آئے، اور شے بھی پھر حلال خریدی جائے، تو یہ پھر سمجھ لیں آپ رزق حلال آپ نے کما کر اور طیب اور پاکیزہ چیز کھا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہے۔ تو ایک روایت ذرا اس کے بارے میں بخاری کی روایت سماعت فرمائیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کمانے کی طرف اشارہ فرمایا، بلکہ صراحتاً فرمایا۔ حضرت مقدام بن معدی قرب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور پھر ارشاد فرمایا اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ کسب حلال کے لیے کوشش کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جب ایک جاب کرتے ہیں یا آپ کو تجارت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ پروفٹ یا سیلری آپ کے ہاتھ میں آتی ہے اور پھر آپ اس سے کچھ لے کر کھاتے ہیں، یہ افضل ترین کھانا ہے، سب سے بہترین کھانا یہ ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ہجرت نہیں فرمائی تھی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا خاص طور پہ، تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمایا کرتے تھے، اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا کثیر مال آپ کو دے کر بھیجا بطور مداربت۔ مداربت یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف سے مال ہوتا ہے ایک پارٹی کا، اور دوسرا شخص محنت کرتا ہے، اور پھر پروفٹ میں سے ریشو طے کر لیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مداربت۔ اور اگر دونوں جانب سے مال ملا لیا جائے تو اس کو شرکت کہا جاتا ہے شرعی اعتبار سے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مداربت مال لیا، آپ مدارب تھے، اور جس کا مال ہوتا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رب المال تھیں سمجھ لیجئے۔ تو پھر سرکار نے تجارت فرمائی، اس سے جو پروفٹ حاصل ہوا اس میں سے آپ کو باقاعدہ ریشو حاصل ہوا۔ تو یہ تجارت سرکار کا سمجھ لیں کسب معاش تھا، لیکن جب اعلان نبوت فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زیادہ مشغول ہوئے، تو تجارت کی طرف سے رکے۔ اور پھر یہ بخاری کی ہی روایت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھ دی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دیں کہ جو آپ کفار پہ حملہ کرتے ہیں اس کا جو مال غنیمت آتا ہے اس کا 5واں حصہ آپ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے، جس کو خمس کہا جاتا ہے عربک میں، تو 5واں حصہ۔ لیکن اس 5ویں حصہ پورا کا پورا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس میں بھی پھر مزید 4 حصے آپ کیا کرتے تھے، ایک اقربا رشتہ داروں کے لیے، مساکین کے لیے، غریبوں کے لیے، مسافروں کے لیے سرکار کا مخصوص تھا 5، اس کا بھی پھر 5واں حصہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنی ازواج کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ یکسوئی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ میں اور اسلام کی جو تعلیمات تھیں اسے دور دراز تک پہنچانے میں مصروف عمل تھے، جو ایک نبی کا منصب ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کب آپ کا وصال ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ تھا کہ اس سے پہلے مجھے اپنا پیغام مکمل کرنا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا اختیار کر لے اور چاہے آخرت، تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سن کر رونے لگے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ سرکار تو کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں، یہ کیوں رونے لگ گئے خامخواہ؟ لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ جس شخص کا ذکر ہو رہا تھا وہ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ کچھ عرصے بعد آپ کا وصال ہوا۔ تو پھر وہی راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ہم میں کوئی بھی ذہین و فطین نہیں ہے، یعنی جو اتنا مزاج رسول کو سمجھتا ہو اور اشاروں اور کنایوں کی زبان سمجھتا ہو۔ اس سے معلوم ہوا خود سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یعنی مجھے یہ اختیار دیا ہے، چاہوں تو میں دنیا میں رہوں اور چاہوں تو میں آخرت کو اختیار کر لوں، تو میں نے آخرت کو اختیار کر لیا، کیونکہ پیغام مکمل ہو چکا تھا۔ جتنی آپ نے تعلیم اپنے ذریعے امت تک پہنچانی تھی وہ کامل ہو چکی تھی، باقی سپرد کر دیا پھر اپنے نائبین کو، جو علماء تھے، مجتہدین تھے،
جو قیامت تک آتے رہیں گے، کیونکہ ہر دور میں مسائل بدلتے رہیں گے۔ اسی لیے بخاری کی روایت ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، یعنی علمی میراث ان کو حاصل ہوتی ہے اور پھر وہ میراث کو قوم میں تقسیم کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص مدت میں تبلیغ دین کو کاملیت تک پہنچانا تھا، اگر آپ قصب معاش میں باقاعدہ عام لوگوں کی طرح بزنس میں، دکان داری میں، باغات میں، مویشیوں کے اندر اگر مشغول ہو جاتے تو یقینی سی بات ہے پھر دین کے کام میں حرج پیدا ہوتا، لہٰذا آپ اس طرف مائل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خود روزی کا ذریعہ مقرر فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ ایک نتیجہ نکالنا چاہیں کہ جو یکسوئی کے ساتھ دین کے کاموں میں مشغول ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے لیے ذریعہ معاش کے ایسے ذرائع اور اسباب قائم کر دیں کہ وہ بالکل اس طرف سے بے فکر ہو کر دین کا کام کر سکے، لیکن یہ اسی کے لیے جو واقعی دین کا کام کرے، یہ نہیں کہ اس کے لیے ذریعہ معاش مقرر کریں تو وہ یہاں سے بھی لے اور 4 اپنے بزنس شروع کر دے، تو پھر کیا فائدہ؟ اصل تو مقصود تھا ذہنی طور پر دین کے کام کے لیے یکسوئی فراہم کرنا۔ تو اگر واقعی ایسے کوئی علماء ہوں، ایسے کوئی طالب علم ہوں جو یکسوئی سے پڑھنا چاہتے ہیں اور واقعی محنت سے پڑھ رہے ہیں، ایسے کوئی عالم دین جو یکسوئی سے کام کرنا چاہتے ہیں، تحریر کرنا چاہتے ہیں، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ذاتی محنت سے اچھے علماء، اچھے مفتیان کرام تیار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے ایسے ذرائع آمدنی مقرر کر دیں کہ وہ ان تمام چیزوں سے بے فکر ہو کر اپنے اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایسے میں مخیر حضرات کو اکثر یہ ذہن دیتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بچے کو دین کی طرف مائل کریں گے تو یہ کھائے گا کمائے گا کہاں سے؟ تو پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کس جڑ کے مطلب مرض کے دوا ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے بچے کے لیے ایسی انویسٹمنٹ کر لیں کہ یہ بچہ یکسوئی سے دین پڑھے، پہلے آپ اس کو دنیا پڑھائیں، یقیناً ہم اس کو انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ دین سے بالکل ہٹا کر، بلکہ تھوڑا بہت دین میں بھی انوالومنٹ رہے اور دینی ضروری تعلیم بھی تھوڑی حاصل کرتا رہے، حتیٰ کہ اے لیول او لیول تک مثلاً جو ایک باہر کا بھی اسٹینڈرڈ ہے وہاں تک بچہ تعلیم حاصل کر لے، اس کے بعد اس کو دین کی طرف مائل کریں اور اس کو سمجھا دیں کہ تم قصب معاش سے بالکل بے فکر ہو جاؤ، یکسوئی سے دین کا کام کرو، سب انتظام ہم نے کر دیا ہے۔ اور اس طریقے سے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے انتظام کر سکتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بالکل دین کے لیے فارغ کر دیں۔ تو آج آپ اور ہم یہ طعنہ زنی تو کرتے ہیں جی یہ مولوی لوگ تو مسجد کی روٹیوں پر پلتے ہیں، فلاں مولوی صاحب تو بچوں کو پڑھا کے گزارا کرتے ہیں ورنہ بیچارے کا گھر میں کھانے کو نہ ملے، تو وہ اسی لیے ہے کہ ان بیچاروں کے پاس ایسے ذرائع آمدنی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو طعنہ زنی کا ذریعہ بنائیں گے، چلیں جی یہ چیز چھوڑ دیتے ہیں، یہ کاروبار میں لگ جاتے ہیں، بتائیں دین کیسے چلے گا؟ تو پھر کم از کم آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے پاس اگر پیسے کی فراوانی ہے تو آپ ایک ایسا عالم تیار کر دیں جو اس قسم کے معاملات سے بالکل بے نیاز ہو، اسے قصب معاش کے لیے مسجد جوائن کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، اسے بچے قصب معاش کے لیے پیسہ کمانے کے لیے بچے پڑھانے کی ضرورت نہ ہو، اس کے لیے آپ ایسی انویسٹمنٹ کر دیں، اس کو پر منتھ وہاں سے معقول ملتا رہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے تب بھی اس کے لیے ایسے ذرائع آمدنی قائم رہے اور وہ یکسوئی سے دین کا کام کرے۔ تو اصل میں ہم دین کا کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم نے دین کو کبھی اہمیت دی ہی نہیں ہے، ہم نے دین کو انتہائی حقارت اور معمولی نگاہوں سے دیکھا ہے اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دین کو تقویت اور ترقی ملے۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہے، حالانکہ خود آپ دیکھ لیجئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے تو بازار میں نظر آئے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا امیر المومنین آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کماؤں گا نہیں تو گھر کیسے چلے گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر برجستہ عرض کی کہ اگر آپ یہاں مشغول ہوں گے تو خلافت کا کام کیسے چلے گا؟ تو پھر صحابہ کرام نے باہم مشاورت کی اور باقاعدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قومی خزانے میں سے، جس کو ہم آج کل لفظ استعمال کرتے ہیں، باقاعدہ ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا جو آپ کے گھر تک پہنچایا جاتا تھا، اور مقصود کیا تھا کہ آپ بالکل یکسوئی سے خلافت کا کام کریں، اور چیزوں میں مشغول ہوں گے تو لازم سی بات ہے کہ ڈس بیلنس ہو جائیں گے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم بنتے ہیں، امیر المومنین ہوئے، تو آپ نے فوراً اپنے تمام مجاہدین کی تنخواہیں ڈبل کر دی تھیں، ڈبل تنخواہیں، جو یہ باہر والوں نے آج اس چیز کو اپنایا کہ تنخواہیں اپنے امپلائی کی اتنی زیادہ کر دو کہ وہ کرپشن کی طرف نگاہ ہی نہ جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور جملہ
اب بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے تنخواہیں بڑھا دی، جب تنخواہ زیادہ ہوگی تو کرپشن ختم ہو جائے گی۔ آج لوگ پولیس والوں کو گالیاں تو بکتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں رشوتیں لے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی تنخواہیں تو ذرا معلوم کریں کتنی ہیں، انتہائی معمولی تنخواہیں۔ اور ماشاءاللہ پروڈکشن تو ہماری ہر سال اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے، ایک ایک کہ گھر میں دیکھیں 7 8 بچے ہیں، تو اب آپ بتائیے کہ معمولی سی تنخواہ 8 بچوں کو پالنا ہے، عید سر پر آ جائے تو پھر ان کو عیدی تو لینی پڑے گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں معاذاللہ اس کے جواز کو عرض کر رہا ہوں یا میں اس کو اچھا کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنا، ان کا رشوت لینا اچھا ہے، بہت برا ہے، لیکن اصل میں ہمیں یہ بھی تو کرنا چاہیے کہ اس کے اسباب پر بھی تو نگاہ رکھیں کہ آخر اس کو اس رشوت لینے پر مجبور کس نے کیا ہے، کہ اس کے اندر شیطانیت بھری پڑی ہے، یہ مطلب ہر طرح کے پیسے کی فراوانی ہے، حلال پیسہ کثرت سے آ رہا ہے، پھر بھی شیطان دماغ میں گھسا ہوا ہے، تو پھر اس کو سزا دینی چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ مجبوریاں اس کو اس طرف لے کر آئی ہیں تو ان مجبوریوں کو ختم کرنا چاہیے تاکہ وہ بالکل رزق حلال طیب اور طاہر کمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمایا جائے، اس سے وہ بھی ذرا نکھٹو اور نکمے قسم کے بیٹے اور بیوقوف قسم کے شوہر ذرا غور سے اس کو سماعت فرمائیں کہ جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور کمانے دھمانے کے نہیں ہیں، کھانے پینے میں بڑے ماہر ہیں، پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، استری شدہ لباس بھی ملنا چاہیے اور بڑے ٹھیکے کے ساتھ رہتے ہیں اور کمانے دھمانے کے ہے ہی نہیں، بیویاں بیچاری کما رہی ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے وہ کاموں پہ لگے پڑے ہیں، ابا جان گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہے بیٹھ کے، کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے نکمے اور نکھٹو قسم کے لوگوں کو اگر حکومت اسلامیہ ہوتی تو ان کو پھر سزا ملنی چاہیے تھی کہ یہ نکموں کو کمانا چاہیے تھا، نہ یہ کہ بیٹھ کے کھائیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ذرا سوچنا چاہیے، اور وہ نوجوان کہ جو جاب پر جا سکتے ہیں لیکن نیند اتنی عزیز ہوتی ہے، آوارگر دوستوں کی الٹی سیدھی مجالس اتنی اچھی لگتی ہیں کہ کون جا کے پیسہ کمائے یار، اور اسی وجہ سے وہ شادیاں نہیں کرتے ہیں بعض اوقات، نہیں یار زندگی پابند ہو جائے گی، پھر کسی عورت کو سنبھالنا پڑے گا، بچے پیدا ہو جائیں گے تو میری ساری مجلسیں چھٹ جائیں گی، تو اس طرح کتنی وہ سنتوں کا خون کر کے اپنے آپ کو ہزارہا گناہوں میں مشغول رکھتا ہے۔ تو اس لیے کسب حلال بہت اچھی چیز ہے۔ اس میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی ہمارا سلسلہ